مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کوئی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ تو سنائیں۔ تابعین کا دور ہے، کون سا بولیے؟ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکا، یہ صحابہ و تابعین کا دور ہے۔ انہوں نے کہا بھی 3 دکھ ایسے نے میرے جڑے منو کھا گئے، 3 غم مجھے ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی دکھ، وہ 3 دکھ ایسے ہیں کہ مجھے وہ کھا گئے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے اس کتاب اس حدیث کو لیا، مگر مزہ مجھے تب آیا جب حضرت امام ابن جوزی نے بھی یہ حدیث لکھی ہے، جو ضعیف حدیث کو اپنے قریب پھڑکنے میں نہیں دیتے۔ الوفا باحوال المحمد المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی حدیث لکھی انہوں نے، اور فرمایا ابو ہریرہ سے پوچھا کون سا دکھ؟ کہتے پہلا غم یہ کھا گیا کہ حضور کی بغیر میں زندہ رہنا اپنے آپ کو بہت بڑی آزمائش سمجھتا ہوں۔ صبح و شام حضور کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، میرے حضور کا وصال ہو گیا، حضور کی جدائی کا غم لوگوں میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ غم مجھے کھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کا دکھ سمجھ میں آتا ہے، آپ کا غم بہت بڑا ہے۔ پوچھا دوسرا غم، دوسرا کیا ہے؟ فرمانے لگے بڑی خدمت اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی نے کی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے دین کے لیے، دین والوں کے لیے بولو، بڑی خدمت کی تھی، بڑی خدمت کی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان کا وقت آیا، 40 دن تک ظالموں نے آپ کا پانی کھانا ہی بند کر دیا تھا، اور بے دردی کے ساتھ بھوک اور پیاس کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ دکھ مجھے کھا گیا ہے۔ کہتے ہیں آپ کا یہ دکھ بھی سمجھ میں آتا ہے، بجا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ کتنے دسے سن بولو؟ تیسرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میری ایک زنبیل تھی، تھیلی سمجھ دے ہو، تھیلی تھی زنبیل، اس میں کچھ کھجورے چھوارے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو لٹیرے آئے، لٹیرے انہوں نے مال غنیمت لوٹا، ان لٹے ہوئے لوگوں میں بھی تھا۔ پوچھا تو اڈا کی لٹیا؟ کہنے لگے میرے چھوارے کٹ کے لے گئے سن۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، میری کھجوریں لے گئے۔ اور بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا سرکار کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف آسمان کی بات کر رہے ہیں، دوسری زمین کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف اتنا بڑا دکھ تو زمین میں کنے کے چھوارے آنے سے زیادہ ایک مٹھی، 2 ہاتھ میں نہیں، ایک ہاتھ۔ انہیں کا کیا غم؟ فرمایا تیرا دھیان صرف کھجوراں لیے نا، تیرا دھیان صرف کھجوروں کی تعداد کی طرف ہے، میرا دھیان ان کھجوروں کے کنیکشن سے ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ان کھجوروں کے کنیکشن سے ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن، جدو وہ چاہتا ہے تو پھر برکتاں ہو جاندی ہوندیاں۔ پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہتے ہیں بڑی غربت میں حضور کے پاس رہتا تھا، کوئی مزدوری بھی نہیں کرتا تھا کہ تھوڑا ہی وقت تو رہ گیا تھا حضور کی صحبت میں۔ میں نے کہا وہ گزارتا ہوں، علم سیکھا کرتا تھا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، بیٹھے رہتے تھے، بھوک لگی رہتی تھی، صحابہ آتے تھے اور اس خیال میں بیٹھتے تھے کوئی آئے مجھے گھر لے جائے، کھانے کھلا دے۔ اس قسم کی آپ حدیثیں سنتے ہیں نا جناب ابو ہریرہ کی۔ ایک دن حضور نے سوچا کہ دیاں ساریاں میں ٹینشناں مکا ہی نہ چھڑا، اور میرے قدموں میں میرے در پہ بیٹھنے والا کیوں کسی کا انتظار کرے؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ زنبیل ہے ہی ہے اور کر۔ سرکار نے ید اللہ فوق ایدیہم والہاتھ سے کھجوریں پکڑی اور پکڑ کر ان کی زنبیل میں ڈالی، اور ڈال کر فرمایا جا آپ ہی بھی کھا، گھر والوں نوں بھی کھوا، آپ ہی بھی کھا، گھر والوں بھی کھوا، تے کھاندا ہی جا، تے پٹھا نہ کری کدے بھی، انہوں الٹا نہ کرنا، جب چاہے جتنا چاہے، جب چاہے جتنا چاہے، جسے چاہے دیتا تو جانا۔ اعلان میں کر دیتا ہوں ختم نہیں ہونے لگیاں، ختم نہیں ہونے لگیاں، ختم یہ عہد رسالت میں آپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے سامعین؟ فرمایا دے تیرا چند چھوارے والی نسبت ہے، تو سن تے صحیح نہ میری درد والی داستان۔ اور سرکار دے ہتھاں لیاں سن، کہندے سرکار کا جتنا دور زندگی کا بچا میں کھاتا بھی رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا،
ویڑے محلے والے کو بھی دیتا رہا، کھجوریں نہ ختم ہوئی نہ خراب ہوئی۔ یہ جو ایگریکلچر کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کھجور کا جو دورانیہ ہے نا لائف کا 1 سال ہوتا ہے۔ اے مدینہ شریف بھی کئی پرانیاں بیچ رہے ہوں گھر آ کے تقید کیڑے لگ پے ہوں ہے یا نہیں؟ 1 سال سے پرانی کھجور ہوگی تو اس کے خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سارا دور مصطفیٰ کھجوراں خراب نہ ہوئیاں، دور ابو بکر گزرا کھجوراں خراب نہیں ہوئیاں، حضرت فاروق اعظم کا دور گزرا ہے، بولو کھجوراں نہ مکیاں۔ پھر حضرت عمر کے دور کا پتہ ہے کیا تسالی بڑی مشہور ہوئی تھی، جب بارش نہیں ہوتی تو حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر کے اللہ سے بارش لی تھی حضرت عمر نے۔ شدید قحط پڑ گیا تھا، سارے خزانے ختم ہو گئے تھے مگر محمدی کھجوراں چالو ہی رہیاں، وہ کھجوریں چالو رہی تھیں۔ تو کہتا ہے میں وزیر میں نے سفیر نہیں بھیجنا، ملک انگال ہو جانا ہے، تینوں پتہ نہیں کیڑے محمد واسطے جے تو ٹورے تے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں چلیا، اور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں رب نے اپنے محمد کو کیا شان عطا فرما رکھی ہیں، کیا خزانے عطا کیے ہیں۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سارا دور گزرا، صرف حضور دا دور کڈو تو صرف 3 خلفاء دا جے دور اکھ ہوتے دساں کنا سی، 24.5 سال تو زیادہ، کنا بولو 24.5 برس تک کھاندے بھی رہے، کھلاندے بھی رہے، ونڈدے بھی رہے، من ونڈدے رہے، پر کھجوراں مکیاں کیوں؟ یزاد فیہ رزق المومن، یزاد فیہ رزق المومن، یزاد فیہ، اس لیے میں کہتا ہوں تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور۔ یہ ہو سکتا ہے رازق دے محبوب نال وفا کرے تے بھوکا مر جائے، کیویں منجا میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رازق کے، اور پھر میں نے بتایا آگے حدیث پاک کا ٹائم نہیں، صرف 2 لفظ فرمایا جب رب تجھے رزق دے دے تو پھر روزہ خود بھی رکھا کر، تے پاویں تھوڑا ہی ٹائم لا لیا کر، محنت مزدوری نو اسی رزق بڑا چ برکت کب کر داں گے، اللہ کریم دی گل بھی رزق رب بڑھا دے گا۔ تے پھر انج کریں نیرا آپے ہی نہ کھائی، جدو رب دے روزے دار آندے روزے بھی کھلائی کریں، ہائے ہائے ہائے، اشارہ دیا رب اتنا دے گا جے اگر تو نے یقین کر لیا، اگر تو نے یقین کر لیا تو پھر تینوں رب اس قابل کرے گا تو دوجیاں دے بھی کھلانے والے دے قابل ہوئے گا تو کھلائی کریں۔ من فطر فیہ صائما، فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ کھلایا، اے روزے دار دی طور بھی دسیے نال کہ تک جڑا تینوں تیرا میزبان بڑے جدو او دی میں انی عزت کرنا تے تیرا کی ڈک مقام ہے میری نظر وچ۔ اوے روزے کو ہلکا لینے والو غور کرو، اے نرا افطاری کرانے والے دا مقام ہے، روزے دار دا کی مقام ہے؟ من فطر فیہ صائما، جو روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ 3 نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنی بولیے؟ پہلی کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ پچھلے گناہ معاف کر چھڑتا ہے، وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ تعالیٰ جہنم تو دی گردن کو آزاد کر دیتا ہے۔ تیسرا کان لہ مثل اجرہ من غیر ینقص من اجرہ شیء، فرمایا روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطاری کرانے والے کو روزے دار کے روزے کے برابر بھی اجر دیتا ہوں، گناہ بھی معاف کرتا ہوں، جہنم سے بھی آزاد کرتا ہوں، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطاری کروانے والے کو اس کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہوں۔